کو میں امداد سن رہا ہوں، صورتحال دن بدن بدلتی جا رہی ہے اور بہت بڑے ٹوئسٹ آ رہے ہیں، ٹوئسٹ پر ٹوئسٹ، ہر لمحے نئی خبر آ رہی ہے، چونکا دینے والی خبر۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، تیاری کر رہا تھا، کاغذات پہلے مسترد ہو رہے تھے تو اب منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں، اسی پر میں نے تیاری کی۔ پھر تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے اسی پر کچھ اندر کی خبر لی کہ یہ کیا کہ جتنے بھی تحریک انصاف کے اس وقت متحرک لیڈر ہیں وکلا کمیونٹی سے جو لیے گئے ہیں پارٹی کو چلانے کے لیے، وہ پارٹی کو کدھر لے کر جا رہے ہیں، ایک اس طرف جا رہا ہے، ایک اس طرف جا رہا ہے، ایک اس طرف جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال پر میں نے تیاری کر رکھی ہوئی تھی اور پھر اچانک خبر آ گئی کہ جناب انتخابات ملتوی کروانے کی قرارداد سینٹ نے کر لی منظور۔ اب میں جو تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا وہ تیاری میری یہ تھی کہ جی کاغذات منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اب اگلی چال کیا ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی؟ وہ تحریک انصاف، ظاہر ہے سیدھی بات ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کہا گیا ہے کہ جی یہ دہشت گرد تنظیم کی طرح ایکٹ کرتی ہے، لہٰذا ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر چیزیں ثابت کر کے پی ٹی آئی کو دہشت گرد قرار دلوانا بھی پروسیکیوشن کا الزام لگانے والوں کا کام ہے، تو وہ کام تو ہو نہیں رہا، یا کوئی وجہ ہے اس کی، مطلب اس کی کوئی بھی وجہ کوئی کہہ سکتا ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عدلیہ کے اندر سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹ ہے، لیکن جو بھی ہے تو وہ معاملہ وہیں پھنسا ہوا تھا۔ تو اب ایسے میں جب کاغذات منظور ہونا شروع ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابات میں اپنے بڑے لیڈروں کے ساتھ جا سکتی ہے۔ بلے کا نشان ابھی تک پھنسا ہوا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان تحریک انصاف سے جو کو واپس کرنے کا جو فیصلہ واپس لیا، تو ابھی تک بے نشان ہے تحریک انصاف۔ تو تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی، تحریک انصاف کے اگینسٹ حکمت عملیاں کیا بن سکتی ہیں؟ تو اتنے میں سینٹ سے قرارداد آ گئی، انتخابات ملتوی کروائے جائیں۔ تو بات سمجھ آ گئی، اور پھر کیونکہ ہمارا میڈیا فوراً ساری ڈیٹیل تو نہیں دے رہا ہوتا، صرف یوں کیا کہتے ہیں اس کو پھٹے مار کے، اسکرین لال کر کے ذرا مطلب ہوتا ہے نا کہ لوگوں کا کہ توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہا ہوتا ہے۔ سینٹ نے قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی، کثرت رائے سے منظور کر لی۔ پھر میں نے بھی اپنے بمبو شمبو گھمائے، پتہ کیا جو سینٹ میں دوست بیٹھے ہوئے تھے، پھر یہ پتہ کیا کہ جی پیپلز پارٹی کی کتنی وہاں نمائندگی تھی، مسلم لیگ نون سے کون بیٹھا ہوا تھا، ٹوٹل سینیٹرز کتنے تھے، تو مجھے پتہ چلا کہ ٹوٹل 14 سینیٹر تھے۔ دلاور خان نے قرارداد پیش کی، اور قرارداد کے وقت حکومت کی تو ظاہر ہے وہ حکومت تو غیر منتخب حکومت ہے تو وہ تھی نہیں، لیکن بہرحال بلایا گیا سینیٹر کہہ رہا ہوں وفاقی وزیر اطلاعات اور پارلیمانی امور کیا کہتے ہیں ان کو، نگران مرتضیٰ سولنگی صاحب کو، وہ آئے، انہوں نے قرارداد کی مخالفت کی، حالانکہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، وہ ممبر نہیں ہے، لیکن انہوں نے حکومت کی طرف سے کہہ دیا کہ نہیں کہ انتخابات ملتوی کروانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، انتخابات بر وقت ہوئے، قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہرحال وہ قرارداد پیش ہوئی اور آواز آئی یس والوں کی نا، وہ زیادہ تھی قرارداد کی منظوری میں، اور قرارداد کو مسترد کرنے میں آواز کم تھی۔ مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر فرحان اللہ صاحب کھڑے ہوئے سینیٹر، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ امن و امان کی آڑ میں انتخابات ملتوی کروانے کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی سے کون بیٹھا ہوا تھا وہاں پر؟ پتہ چلا کہ جی سینیٹر برہما تنگی صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے متعلق پتہ چلا کہ جی انہوں نے بھی ہاں والی آواز میں وہ تھے شامل۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی کو اپنے تنگی صاحب سے حساب کتاب لینا چاہیے، لیکن جب تک میرے پاس یہ خبر آئی کہ تنگی صاحب جو ہیں وہ تھے ایوان میں، تو اس سے پہلے میں نے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سینیٹر تاج حیدر صاحب کو فون کیا خود، اور ان سے پوچھا کہ جناب یہ جو کیا ہو رہا ہے، یہ آپ سینٹ میں قرارداد منظور ہو گئی ہے، تو انہوں نے، میں ان کو کوٹ اینڈ کوٹ لفظ، وہ بڑے دھیمے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، کبھی بھی وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کہا مجھے کہ بکواس ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو آپ کو کہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے غلط بات بتا رہے ہو، یہ جو کچھ ہوا ہے سینٹ میں بکواس ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ قرارداد ہے، سینٹ میں قرارداد پیش ہوئی، آپ لوگ اس کی مخالفت کرتے، تو انہوں نے کہا ہم تھے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک دن دو دن کا وقفہ کر کے اجلاس بلاتے ہیں، الیکشن چل رہے ہیں، ہمارے لوگ زیادہ تر اپنے اپنے علاقوں میں گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اچانک یہ چند سینیٹرز کو بٹھا کے قرارداد پاس کر لی۔ تو کہتے ہیں ہم بالکل اس قرارداد کے نہ حق میں ہیں اور نہ الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں۔
انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے اور ہم اس پر قائم ہیں، اور ہم نے الیکشن کیمپین شروع کر دی ہے، ہم نے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو اپنا منشور بنا لیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو میدان میں ہے، تو ہم تو کسی طور پر ایسے کسی ہتھ کنڈے کی حمایت نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کو ہتھ کنڈا کہا۔ اب ہوا کیا ہے، یہ قرارداد کیوں آئی ہے؟ وہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ پہلے میں تیاری کر رہا تھا کہ اب یہ جو اب جو میرے سامنے خبر ہے نا، یہ جو کاغذات ہیں میرے سامنے، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب شاہ محمود قریشی کے کاغذات مسترد ہو گئے تھے، منظور ہو گئے عمر کوٹ والے حلقے سے۔ ذہین قریشی کے کاغذات مسترد ہو گئے تھے، منظور ہو گئے اسی حلقے سے، عمر کوٹ والے حلقے سے۔ اچھا، نعیم حیدر پنجوتا، عمران خان صاحب کے وکیل پنجوتا صاحب، ان کے کاغذات مسترد ہو گئے تھے، الیکشن ٹریبیونل میں منظور ہو گئے آ کر۔ الیکشن ٹریبیونل کیونکہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان پر الیکشن ٹریبیونل، انہوں نے منظور کر دیے۔ عاطف خان ان کے منظور ہو گئے، سندھ سے حلیم عادل شیخ صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے۔ اچھا، اس سے پہلے شیخ رشید صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے تھے، کل بھی بڑی لمبی لائن تھی جن کے کاغذات منظور ہو گئے۔ تو یہ کاغذات مسترد ظاہر ہے وہ آروز نے کیے تھے، اور آروز کے اوپر یہ معاملہ جانا تھا الیکشن ٹریبیونلز میں، جو کہ سپریم کورٹ نے بھی پرسوں سردار لطیف کھوسہ کو یہی کہا تھا۔ سردار میں کہہ رہا ہوں، چیف جسٹس صاحب ناراض نہ ہو جائیں، بہرحال تو لطیف کھوسہ صاحب کو یہی کہا تھا کہ جی آپ کے کاغذات مسترد ہوئے ہوں گے، آپ کے پاس الیکشن ٹریبیونل ہے نا، آپ ادھر جائیں، وہاں جا کر اپنا تگڑا کیس پیش کریں، آپ یہاں کیا لینے آ گئے، پہلے الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں۔ تو الیکشن ٹریبیونلز میں ہائی کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں، تو ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے ان کو جو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ غلط مسترد ہوئے ہیں، کوئی بندہ سزا یافتہ نہیں ہے، کوئی بندہ مفرور نہیں ہے، کوئی بندہ ڈیفالٹر نہیں ہے، تو اس کے اگر کاغذات مسترد ہو تو ہائی کورٹ کا جج صاحب کس طرح اس کو جو ہے وہ آر او کا فیصلہ جو ہے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اڑا دیے وہ فیصلے۔ تو اب جب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے، ابھی تک وہ بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکتے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے بلے کا نشان واپس لینے والا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں کو کالعدم جو انہوں نے قرار دیا تھا، تو وہ فیصلہ تو ابھی تک موجود ہے۔ اب اس فیصلے کے خلاف تحریک انصاف چلی گئی ہے ادھر سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ سے یاد آیا کہ وہ میں نے کہا تھا نا آغاز میں کہ جی وہ ایک لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے، تو اس سے جو سینٹ کا معاملہ تھا، قرارداد تھی، اس پر میں بھی لاگ کرنے بیٹھا تو پتہ چلا کہ جناب اپنا سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا 62F والا، وہ جو مسلسل 2-3 دن سے لائیو سماعت چل رہی تھی، اس پر میں آتا ہوں بعد میں۔ تو بہرحال تو وہ سپریم کورٹ نے کہا، اپنا سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے کو لے کر۔ تو اب اگر تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے بلے کا نشان واپس مل جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا خدشہ تھا۔ اسی پر میں سوچ رہا تھا کہ پھر اگلی چال کیا ہوگی۔ پھر اگلی چال جو ہے، اگر بلے کا نشان واپس ملتا ہے تو پھر سردار لطیف کھوسہ وہ پی ٹی آئی کو الگ کھینچ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کو ہر صورت راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، شیر افضل مروت عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد باہر آ کر چیف جسٹس کے اوپر حملہ آور ہیں، ان پر اعتماد نہیں ہے، ان کا ہمارے دل میں بغض ہے، یہ نہیں بھولے کہ ہماری حکومت نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، یہ ہم نے حالانکہ جب چیف جسٹس بنے تھے تو ہم نے تو ان کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن یہ ابھی تک ہمیں اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہمارا اعتماد نہیں ہے ان کے اوپر۔ بیرسٹر گوہر چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب، کیونکہ بیرسٹر گوہر تو چیمبر کے لائر ہیں، وکیل ہیں، اور ان کے جو استاد ہیں وہ کبھی بھی کسی چیف جسٹس کو ناراض نہیں کرتے۔ ان کے استاد ہمارے محترم اعزاز احسن صاحب ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کی لائن ایک ہوتی تھی، اور اعزاز احسن صاحب چیف جسٹس جو تھے اس وقت اپنا کیا کہتے ہیں افتخار چودھری، ایک وقت تک ان کی لائن کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایوان اقبال میں کانفرنس تھی، وہاں اعزاز احسن صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھ کے کہا کہ چودھری صاحب ایک گل تے دسو کہ افتخار چودھری دی تحریک تسی لیڈ کر کے تسی کی کھٹیا؟ تو انہوں نے کہا یار دیکھیں افتخار چودھری جو ہے نا وہ بدل گیا ہے، لیکن میں اپنی اس کردار پر شرمندہ نہیں ہوں جو میں نے ججز بحالی تحریک میں ادا کیا تھا۔ افتخار چودھری نے بحال ہونے کے بعد اپنا ایک سیاسی ایجنڈا لے کر آ گئے، اعزاز احسن کے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال پھر ایک وقت کے بعد اعزاز احسن جو ہے وہ ان کے اگینسٹ بھی ہو گئے تھے افتخار چودھری کے، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ سیانے آدمی ہیں،
وہ شیر افضل مروت اور عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہے، وہ ایون لطیف کھوسہ کی طرح بھی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جی میں نے عمران خان کل واپس آ جائیں گے، مجھ سے چیئرمنی لے لیں گے، میں کیوں اپنے ادارے کے ساتھ، یعنی عدلیہ سے ہے نا وہ، تو میں کیوں اپنے ادارے کے ساتھ بگاڑوں۔ تو وہاں آ کر پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح ایکسپلائٹ ہوں گے۔ ابھی تک آپ دیکھیں تحریک انصاف کو ٹکٹوں کا معاملہ، خیر حل تو کسی کا بھی نہیں ہوا، نون لیگ ابھی تک پھنسی ہوئی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے وہ زیادہ پھنسا ہوا ہے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ٹکٹیں کون جاری کرے گا، کہاں سے جاری ہوں گی، کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کس کو ٹکٹ دینی، کس کو نہیں دینی۔ تو اگر بلے کا نشان نہیں رہتا تو بھی پی ٹی آئی پرابلم میں ہوگی، اگر بلے کا نشان مل جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے اندر تقسیم ہوگی۔ لیکن کوشش یہ کی جا رہی تھی، کوشش یہ کی گئی ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا پریشر بلڈ کیا جائے تاکہ سپریم کورٹ پتھر پر لکیر کی جو ہے نا وہ کے اوپر پہرے داری سے پیچھے ہٹ جائے چیف جسٹس صاحب، کیونکہ کوشش کی گئی تھی نا، لاہور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ دلوایا گیا تھا، بلکہ آج تو وہ اقلیتی رکن پی ٹی آئی کے سردار جی ہیں اپنا کے پی کے سے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی حمایت کی ہے سینٹ میں۔ تو اور پی ٹی آئی لے کر گئی تھی درخواست خود لاہور ہائی کورٹ، تو وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی بطور پی ٹی آئی نہیں گئی تھی، وہ تو کچھ چالیں اور ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ حالات قابو میں نہیں آ رہے، تو امن و امان کی صورتحال کو بھی کوئی خاطر میں نہیں لا رہا، برف باری کو بھی کوئی خاطر میں نہیں لا رہا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب چیخ چیخ کر تھک گئے کہ الیکشن نہ کروائیں، لیکن چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں نہیں الیکشن کرواتے۔ پیپلز پارٹی میدان میں کھڑے ہو کر کہہ رہی نہیں الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، ہم مخالفت کریں گے۔ نون لیگ پہلے آئیں بائیں شائع کر رہی تھی، اب نون لیگ بھی آگے میدان میں کہ نہیں جی الیکشن کرواؤ، کیونکہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو اندازہ ہو گیا ہے جنہوں نے غلطی کی تھی مردم شماری کی آڑ میں 3 مہینے انتخابات ڈیلے کروا کے، ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ بھائی الیکشن کروانے کا ارادہ کسی کا نہیں ہے، لہذا چیف جسٹس انتخابات کروانا چاہتے ہیں، ان کے اوپر پریشر ہم بھی ڈالیں، وہ بھی ان کے اوپر پریشر ڈالیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تاکہ انتخابات ہوں۔ تو یہ جو پارلیمنٹ کے اندر سے بقول تاج حیدر صاحب کے 13-14 ایم این ایز نے سینیٹرز نے بیٹھ کر ایک قرارداد پیش کی اور وہ قرارداد منظور ہو گئی، تو کیا اس قرارداد کے اوپر عمل درآمد لازمی ہے؟ تو نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی ایک پروسیڈنگ ہے، انہوں نے قرارداد ایک مطالبہ کر لیا، وہ قانون نہیں بنا، وہ قرارداد ہے، ڈیمانڈ ہے، تو وہ ڈیمانڈ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی، وہ ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کو مجبور نہیں کر سکتی کہ جی آپ انتخابات ملتوی کروائیں۔ لیکن وہ جو میں آپ کو ایک گزارش کر رہا ہوں، مسلسل کر رہا ہوں، اور وہ گزشتہ جنوری سے کہتا آ رہا ہوں میں، جب پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے پریشر میں آ کر پنجاب اسمبلی توڑ دی تھی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دی گئی تھی، تو اس کے بعد جب کہا گیا کہ نہیں جی انتخابات تو 3 مہینے میں نہیں ہوں گے، تو اس وقت میں کہتا تھا کہ انتخابات 3 مہینے میں کروائیں، بے شک الگ ٹائم پہ ہوتے ہیں، مرکزی انتخابات بعد میں ہوں گے، پنجاب اور کے پی کے پہلے ہو جائیں، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا، لیکن انتخابات ڈیلے کر کے آئینی مدت سے انتخابات آگے لے جا کر وہ جو قوت جس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش انگڑائی لیتی رہتی ہے کہ انتخابات نہ ہوں، گلیاں سنجیاں ہوں، ساڈا راج ہوئے، یہی ہے نا۔ تو ہمارے دوست انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم بیٹھے ہوئے، لیکن ظاہر ہے اصل قوت تو کسی اور کے پاس ہے، اصل طاقت تو کسی اور کے پاس ہے، فیصلے تو کوئی اور کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو اور قرارداد کس نے پیش کی ہے جی؟ دلاور خان نے، بی اے پی والے، سارے کے سارے بی اے پی والے بیٹھے ہوئے تھے، باپ پارٹی والے، اور ایک آدھ مسلم لیگ نون کا، ایک آدھ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ تھی چال ایک اور، جس طرح لاہور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا تھا، ایک وہ بھی چال تھی کہ انتخابات کسی طرح آگے جائیں، تو یہ ایک چال تھی۔ اب جے یو آئی جو ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، وہ خود تو کہتے رہے کہ انتخابات کا ماحول نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بطور پولیٹیکل پارٹی ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ انتخابات نہ کروائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالات بہتر بنائیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف بھی سامنے آ جائے گا، پیپلز پارٹی کا موقف میں نے آپ کو دے دیا، مسلم لیگ نون نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی انتخابات جو ہے وہ 8 فروری کو ہوں۔ تو ظاہر ہے یہ ایک جو حالات قابو میں نہیں آ رہے نا، حالانکہ جتنا پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب نے نقصان پہنچا ہے، اس کے بعد انتخابات کرنا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال کسی جس گھوڑے پر
میرا خیال ہے داؤ اپنا کیا ہوتا ہے جوہا کھیلا گیا ہے، وہ اٹھنے کو تیار نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہوا ہے. ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، وہ ابھی تک گھر میں بیٹھے ہوئے، وہ ابھی تک الیکشن کیمپین نہیں چلا رہے، وہ ابھی تک ٹکٹیں نہیں دے پا رہے. تو بہرحال ایک یہ غیر جمہوری قوتوں کی جمہوری ادارے کے اندر سے ایک چال سامنے آئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ چال کامیاب ہوگی، کیونکہ سینٹ کے ارکان ہیں 104 اور قرارداد جو ہے وہ 13 یا 14 ارکان میں بیٹھے پیش کی گئی تھی، اور جن میں سے بھی کچھ نے مخالفت کی اور اکثریت نے حمایت کی. فرق کوئی نہیں پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.